ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. پیارے ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان فضل کرم ہوا کہ اس نے ہم کو ہر مہینے کی طرح اس مہینہ بھی اس راشن لینے کے بہانے سے کچھ دین کی باتیں کہنے سننے کی ہم کو توفیق عطا فرمایا ہے. زیادہ آپ کا وقت نہیں لیا جائے گا، ایک 20-25 منٹ ایک آدھے گھنٹے کے اندر بات ختم ہو جاتی. غور سے ذرا ہماری بات کو سنو. دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیا ہے اس پاک پروردگار کی عبادت کرنے کے لیے، اور ہمارا پروردگار جو اللہ ہے، ہمارا معبود ہے، ایک ہے. اللہ قرآن میں بارہا اس کے بارے میں خود اعلان فرمائے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا پروردگار، تمہارا معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے اور رحیم ہے، مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا. اب ہم لوگ دنیا میں اس کی عبادت کرنا ہے. کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت جسمانی ہو یا مالی ہو، طبیعت خراب ہو گئی ہے یا تنگدستی آ گئی ہے، تو اللہ جو رحمان رحیم ہے اسی سے ہم کو مانگنا ہے، دعا کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، دعا مانگنا ہے، عبادت کرنا ہے، اور ہماری ضرورتوں کو اللہ کے سامنے ہم کو رکھنا ہے پہلے. پھر اس کے بعد دنیا میں جو ہم کو مدد کر دی، ساتھ دے دی، ان کے پاس جانا. پہلے کس سے مدد مانگنا؟ اللہ سے مدد مانگنا. جو بھی ہم کو پریشانی آتی ہے، سب سے پہلے وضو بنانا، 1-2 رکعت نماز پڑھنا، حاجت کی، اللہ سے دعا مانگنا، یا اللہ یہ پریشانی آ گئی ہے، یہ طبیعت خراب ہو گئی ہماری، تو مدد فرما کر بول کے پھر ہمارے خاندان میں، رشتہ داروں میں، پڑوس میں، بھائی بہنوں میں، یا پھر جو جان پہچان کے لوگ آئیں ان کی طرف نظر دوڑانا. کئی کر بولے دنیا کیا ہے؟ دار الاسباب ہے، سبب ہمیں اختیار کرنا ہے. ایک دوسرے کی یہ مدد کرنے کی جگہ ہے. یہ آخرت میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، کوئی کسی کی مدد بھی نہیں ہوتی وہاں پر. تو یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ رکھے ہیں. اب دیکھو ان جو سوسائٹی والے ہیں، اب آپ کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں. ایسا ذرا جانے کیا کرتے ہیں، ضرورت کو پیسہ دیتی ہیں، خرچ دیتی ہیں، باقی دیتی ہیں. ذرا جانے آپ کو فی سبیل اللہ جو ہے کہ ہم کو دے ڈالتی ہیں پیسے، پھر واپس دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم نہ وہ للہ فی سبیل اللہ دے دیتے ہیں. تو یہ دنیا میں ایسا رکھی سسٹم اللہ تعالیٰ. خالی جو ہے کہ ہمیں اللہ سے جانماز بچھارے کو دعا کر کے مانگے تو ضرورت پوری ہو جاتی ہے، آسمان سے ہمارے واسطے پیسہ اترتا، رزق اترتا، ایسے کہتے بھی رکھی اللہ تعالیٰ سسٹم نہیں رکھے. بس ہمیں دعا کرنا کہ اللہ ہماری ضرورت کو پورا کرنے والا تو ہی ہے، تو ہماری ضرورت کو پوری فرما. میں فلاں کے پاس میں جا رہی ہوں، میری مدد مانگنے واسطے، میرے بھائی کے پاس کی، یا میرے بھاواج کے پاس کی، نہیں میرے باپ کے پاس کی، نہیں کسی کے پاس جا رہی ہوں، ان کے دل میں تو ہدایت ڈال، انہوں ہماری مدد کرے سرکار. پہلے کسی مدد مانگنا؟ اللہ سے مدد مانگنا. مانگو گئے تو اس کے بعد جو ہے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرتی، حکمت و مصلحت کے مطابق ہماری دعا کو اللہ قبول کرتی. تو پہلے ہم کو اللہ سے مانگنا ہے. تو دنیا میں ہم کو اس کی عبادت کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، تو اسی کی عبادت کرنا. ہمیں پریشانی آئیں گے تو اللہ کو بھول جانا، خوشی میں اللہ کو یاد کرنا، یا پھر خوشی میں جو ہے نہیں کہ اللہ کو بھول جانا، پریشانی میں اللہ کو یاد کرنا، ایسا نہیں ہے. خوشی ہو یا غم ہو، صحت ہو یا تندرستی ہو یا بیماری ہو، ہر حال میں ہم کو اللہ کی عبادت کرنا ہی ہے. اس میں سب سے پہلی عبادت 5 وقت کی نماز ہے. نماز ہم کو ہر حال میں پڑھنا ہے. کسی بھی صورت میں نماز کسی کے اوپر بھی معاف
نہیں ہے. مرد کے اوپر بھی, عورت کے اوپر بھی, جوان کے اوپر بھی, بوڑھے کے اوپر بھی, بیمار کے اوپر بھی, تندرست آدمی کے اوپر بھی, سب کے اوپر نماز ہے. نماز کس کے واسطے معاف ہے کیا؟ ماں بولو, کسی کے اوپر بھی معاف نہیں ہے. اب ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہی, بولو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. کتنے 5 جنے پڑھتے ہیں سرکار ہے؟ پورے جنے ہاتھ اٹھانا, کہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں. سب کے اوپر نماز فرض ہے. جب ہمیں بالغ ہو جاتی 12-14 سال 13 سال کی عمر ہو جاتی ہے, مرد ہو یا عورت ہو, نماز ہمارے پر فرض ہو جاتی ہے. کب تک انہیں نماز؟ مرتے دم تک ہے, موت آنے تک ہے. موت کے بعد ہی بول سکتے ہیں 100 سال کو بھی آتی ہے, 50 کو بھی آتی ہے, 80 کو بھی آتی ہے, 40 کو بھی آتی, 20 کو بھی آتی, کبھی بھی آتی. بہرحال ہم کو نماز چھوڑنا نہیں ہے. طبیعت خراب ہو گئی ہے, کھڑے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کر ہم کو پڑھنا ہے. نماز فرض ہے, اس لیے کہ آخرت میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہونے والا ہے. نماز زندگی کا جو ہمارا حساب کتاب ہونے والا ہے آخرت میں اللہ کے پاس, اس میں سب سے پہلے کون سے عمل کا حساب لیں گے اللہ تعالیٰ؟ نماز سے شروع کرنی. اس کی نماز ہے نہیں ہے, اس کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال کی عمر تھی. 7 سال میں بچپن کے 10-12 سال نکال ڈالے تو بھی 40 پر 8 سال, 40 پر 7 سال ہے. 40 پر 7 سال نے نماز پڑھی کیا اگر اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دیں. ہاں نماز اچھے ہیں, 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے, سنتاں پڑھتے ہیں, نفلاں پڑھتے ہیں, اور اچھے سے طریقے سے یعنی کہ نمازوں کی عبادت ہو تو ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرماتی. فرشتے کو بولتے ہیں چلو اب زیادہ اس کے عمل نامے بھی کھودنے کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نماز ہی پڑھتی ہے تو دوسرے کاموں بھی اچھے کری ہے, انہیں اسے چھوڑ ڈالو, جنت میں بھیج ڈالو. سبحان اللہ. اگر کسی کی نماز میں کمی ہے, نقص ہے, کمزوری ہے, فرضاں پڑھی نہیں, کیا بھی نہیں, کب کی بارہ کے ایک بار پڑھتے تھی, نہ مہینے کے ایک بار پڑھتے تھی, نہ تو پڑھتے ہی نہیں تھے, یعنی تو صرف فرض پڑھتے تھے, سنت پڑھتے نہیں تھے, سنت پڑھے تو نفل پڑھتے نہیں تھے, تو نمازوں کی پابندی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتی ہے؟ دوسرا عمل دیکھو گتی, روزے دیکھو گتی. اب نماز کی پابندی نہیں ہے تو روزے رکھتی ہے, روزے میں کمزوری نکلتی, پھر روزہ کے بعد پھر قرآن پڑھتی ہے نہیں پڑھتی ہے دیکھو گے, پھر اخلاق دیکھو گے, پھر پیسے صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کری ہے نہیں, انجوائے کر پائے ہیں دنیا میں, یہ سب. تو ہر عمل کا حساب تحقیق کے ساتھ ہوتا. ہمیں جواب دے سکتی ہے اللہ کے پاس کیا کہ گناہ ہمارے ہو کو شدید دنیا میں ہمیں زبان سے جھوٹ بولے رہتی کی, غیبت کرے رہتی کی, چاڑی لگے رہتی کی, گالی دیے رہتی کی, یا پھر تان تشنی کرے رہتی کی, برا بھلا بولے رہتی کی زبان سے, آنکھوں سے برا دیکھے رہتی ہے ہمیں. آج کل تو برائی عام ہو گئی ہے, موبائل جو نکل گیا ہے تو کیا بھی ناجائز جائز ہو گیا نہیں, حرام حلال ہو گیا نہیں ہے. وہی مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ مرد کے لیے عورت کو دیکھنا یعنی کہ نامحرم کے دیکھنا حرام ہے, ایسے ہی عورت کے لیے بھی جو ہے کہ مرد بنے پرائے مرد بنے کو اجنبی مرد بنے دیکھنا حرام ہے. ہمیں بچتے ہیں اس سے. یہ ٹی وی میں کتنے کی جو ہے کہ آدمی مرد بنے آتی ہے, ہمیں بیٹھا ہمیں دیکھتے چاہیے, کو دیکھتے ہیں نہیں, ایکٹر میں دیکھتی ہیں, کھلاڑیوں کو دیکھتی ہیں, کھیلتے والے میں دیکھتی ہیں, نیوز بولتے والے میں دیکھتی ہیں, یا پبلک پوری ساری دنیا ہے ٹی وی میں, ہمیں دیکھتے ہی نہیں. تو گناہ ہے, وہ گناہ ہے, دیکھنا بھی گناہ ہے. اب اسی طریقے سے مرد بانا بھی اگر جو ہے کہ عورتوں کو اگر دیکھتا ہے, ہم نے ایکٹر کو دیکھتا ہے, ہیروئن کو دیکھتا ہے, بیگوں کو دیکھتا ہے, چاہے وہ نیوز بولنے والے رہو یا پھر سیریل والے رہو یا کون بھی رہو, تو وہ گناہ ہے. ایک نظر معاف ہے, ایک نظر معاف ہے مرد بانے کے واسطے, بیگوں کے واسطے بھی ایک نظر معاف ہے. کیسا معاف ہے؟ پرائے مرد بانے کو دیکھنا بیگوں کے واسطے حرام ہے. ایسے ہی مرد بانا بھی جو ہے کہ پرائے عورت کو دیکھنا یہ حرام ہے. اب بات مثال گھر سے نکلی, ایسا گھر سے باہر نکلی یا گلی سے باہر نکلی, ایسا جو ہے کہ ایک مرد بانا جاتا ہے, نظر پڑ گئی اچانک, دیکھ ڈالی, تو اس کے بعد کیا کرنا, ہمیں فوراً نظر نیچے جھکا لینا. ہمارے مطلب سے ہمارے کام سے ہمیں مطلب رکھنا. تو وہ جو نظر پڑ گئی ہے پہلی نظر, وہ معاف ہے. معلوم نہیں نہ آتا ہے سو معلوم نہیں مرد بانا, تمہاری نظر پڑ گئی ہے, تم پھر اس کے بعد ہمیں نظر نیچے جھکا لے, وہ چل جانا. تمہیں دکان میں بھی گئے ہیں, مرد بانا دکان میں بیٹھا ہے, تو باتا لگا لینا نہیں, یہ مامو وہ مامو, مامو ہونے گیا تو چیچا پڑے با گیا تھے, پرائے مرد بانا پر مرد بانا ہو جانے سبھی. ہمیں کیا کرنا, نظر نیچے جھکا کر بات کرنا ان سے. اس میں عزت ہے. اللہ جو ہے نگاہ ایسے عورت کو بڑا پسند فرماتی, جو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتی ہے, اپنے عزت کی شرم کی حفاظت کرتی ہے, بڑا پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایسے عورت کو. آخرت میں بڑا اونچا مقام نصیب فرماتی ہے ایسے عورتوں کو. دکان میں گئی ہیں تو میں جب نظر سے نظر ملا تو یہ بھیا وہ ماموں وہ انکل, بات کرنا نہیں ایسا. ہمارے بچوں کو اسی تعلیم دینا, ہمیں نظر نیچے جھکا کر بات کرنا, اور جو ہے سختی سے بات کرنا. بیٹوں کو کیا حکم ہے اگر بولے تو پرائے مرد بننے سے سختی کے ساتھ بات کرنا.
हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते हुए मुंह बना बना कर मिटकारे मारने को करना नहीं, ये भी गुनाह शुमार होता। सख्ती से बात करना, एक ले लेना, निकलना, चलते बनना, किस्सा खत्म। दुकाना में रहो, सौदा पानी लेने जाओ या बाजार में कपड़े की दुकान में जाओ, कहीं भी जाओ, सख्ती से बात करना और नजर नीचे रखो बात करना, उनको बातचीत करना नहीं। आज ये चीज हमारे अंदर नहीं है। आज हमें पराये मर्द बनाए जाते, मारवाड़ा के पास जाती, गैरा के पास जाती, उनसे मुंह जाग बहनी की बात करती, दोस्त पिसा निकाला दी और सब अच्छा घंटे बैठ के बात चीता कर ले रही। ये सब गुनाह में शुमार होता, ये आम हो गया है। अब पर्दा करो बोले क्या हो गया है, तो ताजुब होता है, कहाँ है लिखो, किधर है लिखो, और बोलते हैं गैर फरमा। इसकी वजह से हमें खुद बेपर्दा हो गए हैं। उन्हें क्या करते हैं बोले तो मुसलमानों को, उनके मौलवी साहब, उनका दीन जो है, ईमान जो है नहीं क्या काले कपड़े में बंद डाल डाला है, खैद कर डाला है। हमें खैद कर दी है, हमें खैद है क्या औरत के लिए, उन्हें जो है नहीं क्या एक नाजुक मखलूक है, उसे अल्लाह ताला जो है नहीं क्या उसे छुपको रहो, तो मैं पर्दे में रहो, अल्लाह ताला खुद हुक्म दिए ही, दीन में वो तरीका है। और फितना है नहीं, फितना एक माल का फितना है, उसके बाद किसका फितना है, औरत का फितना है। सो औरत को देखो ना, मर्द बना बर्बाद हो जाता। सो औरत ने बचको रही, अपने घर में रही, पर्दे में रही, बाहर निकली तो भी ज्यादा किसी से बातचीत करी नहीं, नजर की हिफाजत करती है, तो बड़े बहुत सारे फितनों से महफूज हो जाती, खुद औरत भी, मर्द बना भी, सब भी। आज ये बातें चीता, ये देखना, वीडियो कॉल और अजनबी लोगों से जो है नहीं ताल्लुकात रख लेना, ये सब जो है नहीं आम हो गया है। तो औरत बहुत बड़ी जो है फितने की चीज है। ये अपने पर्दे में रहेंगे, ये फितना खत्म हो जाता है हमारा। तो इसलिए अपनी निगाहों की हिफाजत करना। हमें कहाँ भी दुकान गए कर बोले तो अल्लाह को डरना। अल्लाह हमेशा है नहीं, हर जगह है, हर वक्त है, हाजिर है, नाजिर है। कौन नहीं ले, हमारे मर्द देखते नहीं, हमारे शोहर देखते नहीं, हमारा भाई देखता नहीं, हमारा बाप देखता नहीं, कौन भी हमें आजाद, वैसा नहीं रहना। कौन नहीं रहे तो भी अल्लाह की जात हमेशा है हमारे साथ। उसके फरिश्ते हमारा जो है क्या अमल नामा रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो किरामन कातिबीन बैठे हैं हमारे कंधों के ऊपर, उन्हें हमारे अमल हिफाजत करते हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिन में भी, रात में भी, अंधेरे में भी, उजाले में भी, तन्हाई में भी और महफिल में भी, हर वक्त हमारा अमल रिकॉर्ड होता है। तो इसलिए अल्लाह का डर अपने दिल में रखो। हमें क्या करना, अपने निगाहों की, अपने ख्यालात की हिफाजत करना। सबसे पहले निगाह असल चीज है, सो देखते ही उसके बाद ख्याल खराब होना शुरू हो जाता। इन्हें फलां औरत अच्छी है, अगर मर्द ने ख्याल खराब हो जाता, और मर्द ने कितना अच्छा है अगर बोल को ख्याल खराब हो जाता। तो निगाह की वजह से इसकी वजह से हमारे दीन में क्या है, हमारे हुजूर क्या बोले तो निगाह की हिफाजत करो। मर्दबान औरतों को, तुम अपने मर्द बच्चों को भी ये तालीम देना, तुम्हें खुद भी बचना, अपने बच्चों को भी ये तालीम देना। बड़े हो गए बच्चों को अपनी निगाहों की हिफाजत कर। मोबाइल देखे तो मोबाइल में ऐसे वैसे चीजें देखना नहीं, आते चलती तुम्हारे सामने, तुम्हें आगे उसे खत्म कर डालना, हटा डालना। अच्छी चीजों को देखो, कुरान सुनो, नाता सुनो, बयाना सुनो, नमाज के जो फजीलत है वो सुनो, ऐसे तालीम दे रहना। मर्द बच्चों को भी तालीम देना, बैग बच्चों को तालीम देना। अब मोबाइल दिलाई नहीं सरकार रहना का, तो ये तो नामुमकिन है। आजकल बड़े इत्मीनान भी रह सकते नहीं और बच्चे भी रह सकते नहीं, दिलाना पड़ता है, जरूरत भी पड़ गई है। लेकिन उनको सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका बताना उनको। लड़की अगर मोबाइल इस्तेमाल करती है तो उसे बोलना, माँ नाजायज है, हराम है, ऐसे सब भी मर्द बनेगा, ऐसे सब चीजें देखना नहीं। जो जायज चीजें हैं वो देखो, तुम्हारी सहेलियों से कहते बात कर लो, दीन की बातें सुनो, तक बयान सुनो, ज्यादा फोन इस्तेमाल करो, बोलो, उससे भी जरा आपको खुशी होती। चल ऐसा हमें बोले सर का सुनी, हमारे भी बोले सर का सुनती, हमारे बाप बोले सर का सुनी। नहीं है मोबाइल दिलाना नहीं, तुझे दिलाना नहीं तो खराब हो जाती। अभी देखो उससे आया था मामला, उसके से बड़े बच्चे को भी दिलाना, गाड़ी दिलाओ उनको तरीका बताना, ऐसा बेटे ज्यादा दूर जाओ ना, को ऐसे तरीके से चलाओ, आहिस्ते चलाओ, बाजू से जाओ, दूसरा को तकलीफ नहीं होना, देख दिखा को जाओ, दुआ पढ़ को निकलो, ये सब तरीका सिखाना। अब हमें दिलाते नहीं कर बोल डाले तो बच्चे क्या हो जाते हैं, अभी रिवर्स हो जाती। अब वो दूसरे के साथ जाती हो ना, दूसरे के साथ जाओ, दोस्तों के साथ जाओ, आवारा गर्दी करती। उनकी उम्र आ गई है तो वो हिसाब से हमें उनको क्या करना, पेश आना। माँ बाप उनके साथ सख्ती भी करना नहीं, उनके साथ एकदम ढील भी, नरमी भी कर डालना नहीं। तो ये सब चीजें आ जाती हैं हमारे अंदर। ये सब तरबियत करना, परवरिश करना भी दीन में शामिल है। तो प्यारी माँ बहनों, हमको हमेशा अल्लाह को याद करते हुए, उसको हाजिर नाजिर समझते हुए, उसका खौफ और खशियत दिल में बसाते हुए कि कल हमको जो भी हमें दुनिया में किए हैं उसका सब हिसाब देना है आखिरत में। कर बोल रहे नहीं, ये खौफ दिल में लाकर जिंदगी गुजारना, ये क्या है, ईमान की और इस्लाम की पहचान है, निशानी है, अलामत है। अगर नहीं है, मनमानी तरीके से जिंदगी गुजारते हैं तो उसका अजाब हमको पाना है आखिरत में। दोज़ख में अल्लाह ताला
بے پردگی کا عذاب الگ ہے، بے نمازی کا انجام الگ ہے، اور صدقہ خیرات مال ہوتے ہیں نہیں کرتے تو اس کا عذاب الگ ہے، یا ضرورت نہیں ہے تو بھی دوسرے کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلانا، اپنی ضرورتوں کو پورے کرنا، کیا بھی ضرورت نہیں ہے، منگنے کی ذریعے عادت ہو جائے رہتی، وہ بھی ناپسندیدہ ہے ہمارے پاس۔ تمہاری ضرورت کے موقع پر تمہیں جا مجبوری میں ہاتھ پھیلانا جو ہے نہیں کیا، ہمیں ہاتھ پسارنا، کسی کے سامنے سوال کر سکتے ہیں، ہمیں وہ عادت کر لینا، وہ بھی جو ہے نہیں کیا گناہ ہے۔ ایسے آدمی کو جو ہے بے ضرورت اگر کوئی آدمی کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے کی عادت کرتا ہے تو قیامت کے دن بڑا عذاب ہے اس کے واسطے، بڑا عذاب ہے اس کا، جو ہے اس کا چمڑا ہونے سے لوچنے وہی نہیں کیا ٹھیک کر لیتا ہے، بڑا عذاب ہے خواہ ہاتھ پھیلانے۔ تو ہر گناہ کا جو عذاب اللہ تعالیٰ رکھے ہیں وہ ہمیں پانا پڑتا، پھر آخری میں کب کی کتنے ہزار سال ہوتی ہیں، کتنے سو سال ہوتی گی، ایمان کی وجہ سے، کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالتا گناہوں کی سزا پانے کے بعد۔ لیکن کون ہے جہنم میں جلنے کا سب تو تیار ہی؟ یہ گرمی کو جو میں دیکھو شامیانہ ڈالنے کو پھنکے چپک لے کو بیٹھی، ابھی گھر میں لے تو کیا نہ ہونا، ابھی ذرا ترقی دیا تو اللہ تعالیٰ یہ سے لگا لے کو نہیں دنیا میں، تو وہاں دوزخ کی آگ ہمیں، دوزخ کی عذاب کو ہمیں برداشت کر سکتی ہے، بولو ماں تو ڈرنا چاہیے۔ یہ دنیا کا جو یہ ماحول ہے، گرمی کا جو موسم ہے، اسے ذرا آخرت کا بھی احساس پیدا کرنا کہ اللہ دنیا میں ایک بات کی گرمی ہے، آخرت میں کیا عالم رہنا، وہاں تو جو ہے نہیں کیا جھاڑ نہیں، درخت نہیں، سایہ نہیں، کیا بھی نہیں، محشر کے میدان میں، اور جہنم میں جو ہے نہیں کہ عذابات اللہ تعالیٰ کی کیسا برداشت کرنا، ڈر کو نیک کام کرنا، ہمیشہ جو ہے نہیں کہ توبہ کرتے رہنا، معافی مانگتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے استغفار پڑھتے رہنا، استغفار پڑھتے رہنا۔ اگر تم نہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ یعنی تبھی اپنی زبان میں ہمیں بول لیتے رہنا، یا اللہ معاف فرما، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر، اللہ شام کو سونے کا ٹائم پہ اللہ جو بھی صبح سے شام تک ہمارے کہتے ہیں ہنکیاں سے، زبان سے، کہتے ہیں کانا سے غلطی ہوئی ہے، گناہ وغیرہ تو معاف فرما اللہ، تو توبہ کر لے کو سو جانا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نگاہ رحیم ہے، کریم ہے، فضل کرنے والا ہے، ہماری گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیا آپ ہی نہیں سر لاپرواہی سے سوئے، لاپرواہی سے اٹھے، دعا نہیں، توبہ نہیں، معافی نہیں، کیا بھی نہیں، آ گئی موت اچانک، چلے گئے آخرت میں، اگر بولے تو وہاں جانے میں بڑا پچھتانا پڑتا۔ مرنا تو ہے نہیں سب کو بھی، جیسا زندگی ہے پیدا ہو گئی ہمیں دنیا میں ویسا مرنا بھی ہے، نہیں مرنا کیا تو بھی ہے کیا، مرنے کا عقیدہ ہے نا ہمارے پاس، جانے کے بعد اللہ کو ہمیں حساب کتاب دینا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہم کو پیدا کر ڈالو، ایسا چھوڑ ڈالے نہیں، پیغمبران کو بھی بھیجیں دنیا میں، کتابوں کو بھی اتاری دنیا میں ہم کو سمجھانے کے واسطے۔ 4 کتابیں اتری ہیں، بڑی بڑی کتابیں، 4 آسمانی کتابیں ہیں ہمارے پاس، کتنے ہیں ماں؟ 4۔ کون سے ہیں معلوم ہے؟ بولو بھائی، کون تو بھیج ایک جنت میں ہاتھ اٹھا دیں، معلوم نہیں ہے کون سے ماں؟ ہاں نماز کتاب، وہ کتابوں پوچھتا ہوں اس میں، قرآن معلوم ہو، 4 کتابیں نا، ایک کی قرآن، باقی 3 کتابیں معلوم کرنا، معلوم رکھنا ہمیں، کم سے کم وہ تو بولتے ہیں، دوسرے جنے وہ بھی نہیں بولتے ہیں، ہاں حالی بیٹھ گئے ہیں، معلوم نہیں کہ ابھی 4 کتابیں ہیں، سو بولو ذرا، ایک ہے توریت، زبور، انجیل، قرآن، 4 کتابیں، بڑی بڑی کتابیں اللہ تعالیٰ اتارے آسمان سے بندیاں کو صحیح راستہ بتانے کے واسطے۔ اب توریت کس کے پر اتری؟ پیغمبروں کے اوپر اتری ہے کتاباں۔ یہ قرآن، اب تمہیں قرآن کا بولتے ہیں، قرآن کس کے پر اترا؟ کون سے نبی کے پر اترا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اترا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر۔ تو قرآن لے لے گئے ہمارے حضور، لے لے گا، ہم سمجھا کو جو ہے نہیں کہ دنیا سے پردہ ہو گئی۔ اب یہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ بولے ہیں اس کے پر میں چل رہا اگر بول کو رکھو گئی کتاب، پڑھتے ہیں ہمیں کتاب، قرآن پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، پڑھنا چاہیے، مانا یعنی تو بھی کم سے کم عربی الفاظ پڑھتے رہتی، نیکیاں ہیں اس میں، 1 ارب پڑھے تو 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ دیتی۔ قرآن کو چھوڑو نہ کو، ہمیشہ قرآن پڑھتے رہو، تسبیح پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو، کلمہ پڑھتے رہو، ہمارا ایمان تازہ رہتا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ایسے ہی توریت کی کتاب اتری، بڑی کتابیں ہیں توریت، ایک اس پر نازل ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ اتاری دنیا میں بھیجی، کتنے اتاری، کتنے پیغمبر آئے دنیا میں معلوم کیا ہوا؟ معلوم نہیں، یہ تے مرا ہو گیا ہم نے، کسے تو ہاتھ اٹھا ہوا کتنے پیغمبر آئے؟ کتنے ماں؟ کون کی ہاتھ اٹھاتی ہوتی دور سے؟ کتنے پیغمبر آئے دنیا میں؟ معلوم نہیں، تم نے چپ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبران دنیا میں آئے، کتنے آئے؟
बोलो, पैसे रहे तो जोर से निकलता गल्ला। ये पैगंबरा की गिनती नहीं है। 1 लाख रुपए देती किसी है ना, अगर बोलो पूरे जने को खड़े आती। बोलो 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आए हैं। कितने आए हैं? 24,000। 24 तो 4,000 पैगंबरों को अल्लाह ताला दुनिया में भेजी। कई वो हमारे जैसे को दीन के बातें बताने के वास्ते, अच्छा रास्ता बताने के वास्ते, अल्लाह का रसूल का जन्नत का रास्ता बताने के वास्ते। उसमें सबसे पहले इंसान और पैगंबर कौन बने? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम सबके बाद ये हमारे इंसानों के बाप नो, अम्मा हव्वा और बाबा आदम, इनसे पूरी इंसानियत पैदा हुई सो, फैली सो। समझ में आता है? आदम अलैहिस्सलाम मालूम है ना? हाँ कौन? हाँ कौन क्या होती है हम लोग? बाप, पूरे इंसानों के बाप नो। सबसे पहले कुछ अल्लाह ताला पैदा करा सब। फिर आखिरी में सबसे आखिरी नबी कौन? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखो, आज की इस महफिल में पहले इंसान, पहले नबी और आखिरी पैगंबर को तो याद रखो। अगले महफिल में पूछ समय तुम लोग जवाब देना। पहले पैगंबर कौन थे? आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बोलो जरा जुबान से बोलो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और सबसे आखिरी नबी कौन थे? कौन है? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अदब से नाम लेना, नाम आया तो दरूद पढ़ना। क्या नाम हमारे नबी का? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी पैगंबर है। अब इनके बाद कोई पैगंबर आए तो कौन सा कलमा पढ़ते हैं? सब ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह पढ़ते हैं, नहीं मूसा कलीमुल्लाह पढ़ते हैं। कौन सा हमारा कलमा? कौन सा? जोर से बोलो, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। नहीं इलाज हमारे नबी है ना, हमें नबी है जैसे हम कलमा पढ़ते हैं। सो मालूम होना चाहिए। तो आखिरी पैगंबर है ना, याद रखना। तो ऐसा इनमें से 4 पैगंबर के ऊपर, ये 4 बड़ी किताबों को अल्लाह ताला उतारे। तौरात कौन से पैगंबर के ऊपर अल्लाह उतारे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। सुनिए, कभी नाम सुनिए, पैगंबरों में से बड़े पैगंबर है ना, मूसा अलैहिस्सलाम पर। और एक किताब है जबूर। जबूर ये किसी पर नाजिल हुई उतरी है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। कौन से पैगंबर के पर उतरी? दाऊद अलैहिस्सलाम। बोलो दाऊद अलैहिस्सलाम। पैगंबर के नाम याद रखना। 1,24,000 नबियां के नहीं तो नहीं, कम से कम जो नबियां को अल्लाह ताला नामों के साथ कुरान में बयान करे। कुरान में ही है नाम। कुरान में पढ़ते हो तुमने सुनिए, या जकरिया अगर आता, या यहया अगर आता, या मूसा अगर आता, या ईसा आता, सुलेमान आता, दाऊद आता, नूह आता, ये सब है, इदरीस आता। ये सब क्या है? पैगंबरों के नाम है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर आता, याकूब अलैहिस्सलाम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। तो ये कुरान में जिनके नामों को अल्लाह ताला बयान फरमाए, वो नाम तो कम से कम हमें याद रखना। 1,24,000 ना बोलो, 24 नामा जिक्र करिए अल्लाह ताला, इस पर 4 नामा तो याद रख सकते नहीं। हमें बरकत वाले नाम आए तो याद रखना चाहिए। तो ऐसे जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इसी तरह इंजील जिसे बाइबल करके बोलते हैं क्रिश्चियन, ये किसके पर उतरी है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। इंजील किताब का नाम वो कौन से नबी के ऊपर उतरी है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम। अब हमारे ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में है। सो ये हमारे नबी के ऊपर कुरान उतरे। ये बातें याद रखो। 4 आसमानी बड़ी किताबें हैं अल्लाह ताला उतारे हैं 4 पैगंबरों के ऊपर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतरी, जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है। तो ये किताब है, ये पैगंबर अल्लाह ताला कहीं को भेजे? हमको, आम लोगों को दीन की बातें बताने के वास्ते, अल्लाह के बारे में, जन्नत के बारे में, दोज़ख के बारे में, फरिश्तों के बारे में, आखिरत के बारे में, क़यामत के बारे में बताने के वास्ते भेजे। सब उन्होंने ही बताकर चले गए। अब हमको उनके तरीके पर चलना है। अपने तरीके पर चलेंगे तो कहाँ जाते हैं? हमें कुरान के पर चलेंगे तो कहाँ जाते हैं? जन्नत में जाएंगे। अब हमको कहाँ जाना है? जन्नत में जाना, दोज़ख में जाना है? भाई बोलो, जोर से बोलो, हल्का बोलती, जाते नहीं है जन्नत में। नहीं, जन्नत का दोज़ख का अकीदा रहा तो तरफ पैदा होती है। हमारे हुजूर बोली तुम्हें हर नमाज में जन्नत मांगो, हर नमाज में दोज़ख से पनाह मांगो। या अल्लाह दोज़ख थोड़ा कम आ जाता, बच्चा भी ले लगाया थी, जरा इनको भी दो, इनको भी दो। महाभाषा भी होता, चल जाना, कड़वा छोड़ दो। तो दुनिया के वास्ते इतनी तड़प है हम ना को। आखिरत हमारी मंजिल है, जन्नत हमारी मंजिल है।
اس کے لیے جو سب ساری تیاری ہم کو کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہے، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کون بولتے رہے؟ جنت میں جانا ہے ہم کو، ہر نماز کے بعد دعا مانگنا ہے، یا اللہ جنت نصیب فرما، دوزخ سے بچا، جنت نصیب فرما، دوزخ کیا بول رہی ہے حدیث میں، نامہ کیا آگ وہی کر بول، وہ یاد رکھنا ہمیں۔ بند نماز کے بعد بقرعید کر بول دیں، بقرعید کے بعد محرم ہی اسلام کا مہینہ، اس کے بعد وہاں سے شروع پھر تو ہمارے حساب 13 تیزی 12 وفات کا دن، 12 وفات بھی چلو بزرگان دن بول رہے، 12 تاریخ کو وفات ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کر بول دیں، درجہ نے میلاد کا مہینہ کرتی، درجہ نے 12 وفات کرتی۔ اب اس کے بعد دستگیر، مدھار، خادر اور رجب شعبان رمضان معمولی جو ہمارے اسلامی حساب سے، تو آدھا ہمیں برابر بولتے ہیں، آدھا ہمیں ملاوٹ کرتے ہیں اس میں، وہ آدھا بھی جو ہے نہیں ختم ہو، 6 مہینے چاہیے ایک حساب سے یاد کرنا۔ ابھی 200 روپے فیس رکھی انشاءاللہ، اگلے مہینے میں تم نہ پوچھ تم 12 مہینے کا نامہ بول ڈالو، وہ 6 بھی یاد کر لے گا۔ جب پہلا مہینہ کوسا ہمارے اسلام کا محرم سے شروع ہوتا، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ آسان ہے مشکل ہے بولے ماں؟ آسانی سے نہیں یاد کر بول دی انشاءاللہ۔ تو یہ اگلا مہینہ حج کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جو ہے حج رکھے ہی، جو مال اللہ تعالیٰ جن کو دیا ہے، لاکھوں کروڑوں دے کو رکھا ہے، حج کو جانے کی طاقت رکھی، انہوں حج کو جانا اور مکے میں جو ہے نہیں کیا عبادت کرنا، مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، وہاں جا کو عبادت کرنا، اللہ بولے سرکار، اور مینا میں 3 دن قیام کرنا، اور 3 شیطانہ ہی روز ایک شیطان کو جا کو کنکریاں مارنا، اور جو ہے نہیں کیا مزدلفہ میں ایک رات قیام کرنا، پھر مکے میں آ کو طواف کرنا، یہ بڑی عبادت ہے۔ جو آدمی حج کو جاتا ہے اخلاص کے ساتھ، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اب بھی بچہ پیدا ہوا تو کیا تو گناہ ہوتا؟ پاک صاف ہوتا نہیں ہے، ویسا حج کو جانے والا حاجی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے سارے بچے کے برابر ہوا تھا، گناہوں سے اتنا پاک صاف ہوا تھا، اتنی بڑی عبادت ہو۔ وہ مہینہ اب شروع ہوا ہے، حاجیان کا جانا بھی شروع ہو گیا ہے۔ دعا کرتے رہو کہ اللہ ہم کو بھی توفیق دے، اللہ تیرے گھر کی زیارت کرنے کی، ہم کو بھی مدد کر اللہ، ہم کو بھی جو ہے نصیب میں رکھ اللہ، ہم کو بھی حج نصیب فرما اللہ، ہم کو بھی عمرہ دے اللہ۔ پھر بولو تمہیں حج کی عمرے کی دعا مانگو، یہ مہینے میں عبادت کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ اگلا جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، یہ مہینے کے 10 دن ہو گئے ہیں چاند کے، اگلا مہینہ جو شروع ہونے والا ہے چاند رات بقرعید کا جو مہینہ ہے، اس میں نفل روزے ہیں، 9 روزے۔ کتنے روزے ہیں ماں؟ بڑے فضیلت والے روزے ہو، اور وہ جو رات میں عبادت کرے تو بہت بڑا ثواب ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کے اللہ قسم کھا گئی ہیں، بڑی فضیلت والی راتیں ہوں۔ بقرعید کے مہینے کے چاند رات لے لے کو عرفے کے دن کی 10 راتیں بڑی فضیلت ہے۔ جو بھی مانگنا ہے رو، عبادت کرو، آنسو بہاؤ، تمہارے پریشانیوں کو حاجتوں کو اللہ کے دربار میں رکھو۔ اب ہے اس ملک کے اوپر کتنے بڑے آفتیں آ گئی ہیں، ہمارے جنگیں شروع ہو جا گئی، اور یہ وقف بورڈ کے اوپر جو ہے کہ ہمارے پر جو ہے کہ حکومت حملہ کر کو ہے، یہ سب دعائیں مانگنا تمہارے جیسے محتاجوں کی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما دی۔ ہاتھ اٹھا کو دعا کرنا، یا اللہ ہمارے اس ملک میں امن نصیب فرما، یہ حکومت کو ختم فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما، مسلمانوں کے جو مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، اور جو ہے عیدگاہیں ہیں، قبرستانہ ہیں، اس کی حفاظت فرما اللہ۔ دعا کرنا، یہ سب فکر کرنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو اگلے مہینے میں یہ عبادتیں کرو، شروع کے 9 روزے ہم کو رہنا ہے، طاقت ہے تو روزے رکھو، نہیں کرو بولے تو کم سے کم 9 تاریخ کا روزہ رکھ تو رہنا ہے، عرفے کا روزہ جسے بول دی، عرفے کا روزہ جسے بولتے ہیں، بڑی فضیلت ہے۔ 2 سال کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے ہیں، ایک حدیث میں ہے 1 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ ایک روزے کی فضیلت کیا ہے؟ 1 سال کی گناہ معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ چاند کی 9 تاریخ کے عرفات کا روزہ کرتے نہیں، وہ چاند کی 9 تاریخ کو سب روزے رکھو، گھرا میں عبادت کرو، خوب عبادت کرو، اور حج کی تمنا کرو، یا اللہ ہم سب کو حج نصیب فرما بول کو۔ تو بہرحال پیاری ماں بہنوں، ہم کو عبادتیں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ آپ لوگاں جو میں بولیا ہوں، نگاہوں کی حفاظت کرو، گوشے پردے میں رہنے کی فکر کرو، اللہ کا ڈر ہمیشہ رکھو، اس کے طریقے پر چلنے کی ہم کو فکر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے کہ دعا ہے آپ سب جو ہے کہ اگلے مہینے میں یا اب بھی جو عبادتیں کرتے ہیں اس سوسائٹی کے حق میں، ہمارے جو محبشہ پہ ہیں کے ساتھیوں کے حق میں دعا مانگتے رہنا، سارے مسلمانوں کے حق میں، اور جو ہے کہ جو وقف بورڈ کی جو پریشانیاں آپ کو ہے اس کے بارے میں بھی آپ لوگاں دعائیں کرو، آپ جیسوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما دیں۔ محتاج لوگ ہیں تمہیں، پرے مجبور لوگ ہیں، بے سہارا لوگ ہیں، تمہارے جیسے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو یا اللہ یہ آفتیں، مصیبتیں، بلایاں دور کر دو اللہ، ہمارے ملک سے یہ حکومت کو ختم کر اللہ، جو مسلمانوں کی دشمن ہے
مسلمانوں کی دشمن ہے. یہ کرو, دعا کرو, اللہ تعالیٰ قبول فرماتی انشاءاللہ تعالیٰ. بس میں انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کلمے کو تو پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوم کلمہ شہادت محمدن عبدہ ورسولہ. سوم کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. چہرم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. پنجم کلمہ رد کفر اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والمعاصی کلہا اسلمت وآمنت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگلی بار 12 مہینے کا نام یاد کروا دیں گے. ماں بولو بھئی, آتے نہیں جواب دو انشاءاللہ. بولو. یہ جنہیں بھی دفعہ جواب دیتے ہیں. خاموش زور سے بولو. 12 مہینے کا نام سب سنانا. جو اگلا مہینہ آتا ہے میں کی ضرورت ہمیں راشن بانٹنے کا تھا. اس کے ساتھ رکھو نیکسٹ مہینہ تھا لیٹ ہوتا راشن بانٹنے کا. جو گوشت کو بھی اس کا انتظام کر کے ایک اچھا گوشت بات کو اس جماعت کے اندر ایک بلکہ ایمان لے لگی. وہ بلکہ میرے من سے ایمان نہیں ایمان لگی. اس خاطر دعا کرو اللہ تعالیٰ خاتمہ بے خیر نصیب فرمائے. مرے تک کلمے پر زندگی بھر بسر کر سکے انشاءاللہ. کلمہ پڑھا کے نام بھی بدلے. اللہ حفاظت کرے. اللہ ہم سب کو بھی نیک کاموں میں آگے ہم کام کرتے ہیں. ہم سب کو دشمنوں بدلا ہو گئے. اللہ سے ہمیں پناہ مانگنا ہے دشمنوں کو. اللہ ہدایت دینا اور اس سے بدلا دینے ضرور عطا فرمانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بول دوں میں دعا کے بعد انشاءاللہ بول دوں. السلام علیکم. موبائل ہے کبھی بعد موبائل سے درود شریف پڑھ لو. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ جس مقصد سے ہم یہاں جمع ہوئے اس میں کامیابی عطا فرما. یہ جو ماں بہنیں یہاں پر جمع ہوئی ہیں بیٹھی ہیں یا اللہ ان کے حق میں خیر کے فیصلے فرما. ان کو نیک ہدایت نصیب فرما. دین پر ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما. ان کے گھروں میں زندگیوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرما, تندرستی عطا فرما. اے اللہ اس سوسائٹی والوں کے حق میں بھی ہماری دعا کو قبول فرما. یا اللہ ان کی خدمات کو تو اپنے دربار میں بے حد بے انتہا قبول فرما. یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما. یا اللہ ان کو خود ترقی عطا فرما. ان کے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ دنیا میں آخرت میں اے اللہ اس کو نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ تعالی اس خدمت کو جاری ساری اے اللہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کی تائید فرما, نصرت فرما. ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ان کی جو بھی قسم کی رکاوٹیں ہیں اس کو ختم فرما. اے اللہ جو بھی ساتھ دیتے ہیں سوسائٹی والوں کو, اے اللہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں اے اللہ اپنی دواؤں کے ذریعے سے, مالدار حضرات ہیں اپنے مال کے ذریعے سے, اے اللہ جو بھی نوجوان اگر ساتھ دیتے ہیں اللہ سب کو ان کی خدمات کو, اس نیک کام کو, اس کار خیر کو تو قبول فرما. اے اللہ کار خیر قبول فرما. اسی طرح جو بھی اے اللہ مالدار حضرات ہیں ان سب کو
اے اللہ اپنے مال کو یتیموں بیواؤں محتاج بے سہارا لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اس ملک میں امن نصیب فرما. اے اللہ یہ ظالم حکومت کو ختم فرما. یا اللہ انصاف کرنے والی حکومت کو قائم فرما. مسلمانوں کی، اسلام کی، مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، عیدگاہوں کی، قبرستانوں کی، اے اللہ جو بھی وقف جائیداد ہیں ہمارے، اے اللہ ان سب کی تو حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما. اے اللہ آپسی اختلافات کو ختم فرما. یا اللہ اے اللہ ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما. رحم کا کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ آخرت کی فکر ہم کو نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.